السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ عید کی نماز کیسے ادا کریں، یہ سوال ہے۔ دیکھیے، عید کی نماز لاک ڈاؤن میں بھی ادا کریں گے، کیونکہ راجح قول یہی ہے کہ عید کی نماز یہ واجب ہے، مردوں اور عورتوں پر سب پر واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت کی ہے، اور خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا، چلنے کا حکم فرمایا ہے، جیسے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں متفق علیہ روایت 974 صحیح بخاری اور 890 نمبر کی حدیث ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا کہ وہ خواتین کو، پردہ نشینوں کو، کنواریوں کو، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر چلیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے خواتین پر بھی عید کی نماز واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے۔ صحیح اور راجح قول یہی۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اپنے گھروں میں عید کی نماز قائم کریں گے، اپنے گھروں میں بھی بچوں کے ساتھ عید کی نماز ہم قائم کریں گے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العیدین کے اندر عنوان قائم کیا ہے کہ باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ جب عید کی نماز کسی کی فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت ادا کرے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، وہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھے گا، جہاں ہے وہیں۔ یہ عنوان ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں قائم کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، یہی حکم خواتین کا بھی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ، اور جو بھی گھروں میں ہیں، وَالْقُرَىٰ، اور جو بستیوں میں، گاؤں میں کہیں بھی ہیں، وہ سب جو 2 رکعت عید کی نماز ادا کریں گے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہاں حدیث پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم تمام اہل اسلام کی عید ہے۔ تو جب تمام اہل اسلام کی عید ہے تو سب اس حکم میں برابر ہیں، سب اس حکم میں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہیں، اس حکم میں سب برابر ہیں، سب کی عید ہے۔ اسی سلسلہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ھذا عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم اہل اسلام کی عید ہو، تو چاہے دیہات کے رہنے والے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، تنہا ہوں، جماعت کے ساتھ ہوں، سب اس حکم میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ذکر کیا کہ امر انس بن مالک مولاہ ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی كصلاة اہل المصر وتکبیرہم۔ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو، زاویہ کے مقام پر آباد تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ کا ہے، انہوں نے حکم دیا اپنے غلام کو عید کی نماز پڑھانے کا۔
اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، بیویوں کو، سب کو جمع کیا۔ وَسَلَّكَ صَلَاةَ اہل مصر، اور جس طرح شہر والے پڑھتے ہیں ویسے وہاں انہوں نے عید کی نماز پڑھی۔ وَتَكْبِيرِهِمْ، اور ان کی تکبیر کے تکبیر کا اہتمام کر کے پڑھا۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی پیش کیا کہ وہاں نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اپنے گھر ہی میں عید کی نماز ادا کی۔ تو یہ ہمارے لیے لاک ڈاؤن میں یہ اثر موجود ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی، اپنے گھر میں پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وقال اکرمہ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام۔ اہل سواد بھی، دیہات کے رہنے والے بھی عید کے دن جمع ہوں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے جیسے امام پڑھاتا ہے۔ وقال عطا، اس کے بعد امام عطا کا اثر ذکر کیا کہ اذا فاتہ العید صلی رکعتین، امام عطا کہتے ہیں جب عید فوت ہو جائے تو 2 رکعت انسان ادا کر لے گا، قضا کرے گا، اس کی عید کی قضا ہے، عید کی قضا ہے۔ تو کہا کہ فوت ہو گئی، نہیں جماعت میں پہنچ سکا تو وہ 2 رکعت نماز عید ادا کرے گا۔ تو بیان بالکل واضح ہے، یہ بیان بالکل واضح ہے کہ عید کی نماز لاک ڈاؤن میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ادا کریں گے، اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں گے، جو ہے 2 رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے عیدگاہ میں، اسی طرح گھر میں 2 رکعت عید کی نماز ادا کی جائے۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا طریقہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت، پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں کہیں گے، ان کل 12 زائد تکبیریں ہیں عیدین میں، جس میں سے تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں کہے گا، اور دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہے گا، اس کے علاوہ کھڑا ہو کر کے 5 تکبیریں کہے گا قرأت سے پہلے، اور پھر قرأت کرے گا اور اپنی نماز اس طرح سے 2 رکعت مکمل کرے گا انسان۔ تو 2 رکعت بنے 7 5 12، یہ 12 زائد تکبیریں ہیں، 12 یہ زائد تکبیریں ہیں۔ چنانچہ کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے دادا سے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین 7 فی الاولی و 5 فی الآخرہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد کیں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کیں۔ یہ جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 1279 نمبر، 1279 نمبر کی سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور صحیح ابن ماجہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ابن ماجہ 1057 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح مشکات میں بھی یہ روایت ہے 1441 نمبر۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی الفطر والاضحی 7 و 5، 7 و 5، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جو ہے 7 اور 5 تکبیریں کی، یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد کہیں، سوا تکبیرتئی الرکوع، رکوع میں جو تکبیر جاتے ہیں وہ اس میں شمار نہیں،
اس کے علاوہ تو یہاں یہ جو ہے یہ روایت ابو داؤد کی ہے 1149 نمبر، سنن ابی داؤد 1149 نمبر، سنن ابن ماجہ 1280 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اس کو بھی محدث البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل 639 نمبر پہ اور صحیح ابن ماجہ 1058 نمبر پہ اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے عیدین کی نماز کا۔ آج لاک ڈاؤن کی صورت میں ہر شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں 2 رکعت عید کی نماز قائم کرے گا، 2 رکعت عید کی نماز قائم کرے گا جو ہے، اور تکبیرات زوائد کا اہتمام کرتے ہوئے پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 یہ تکبیر تحریمہ اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے تکبیرات کے علاوہ ہیں، یہ زائد تکبیرات ہوں گی۔ یہ 2 رکعت ہیں، یہ 2 رکعتیں انسان پڑھے گا۔ پہلی رکعت میں اگر ہو سکے تو سورہ واقعہ کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی سورت جو ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جو ہے عیدین کی نماز کا طریقہ جو ہے گھروں کے اندر اس لاک ڈاؤن کے دور میں جو ہے انسان اس طریقے سے عید کی نماز ادا کرے گا۔ رہا معاملہ خطبہ، تو خطبہ اولاً تو عیدین میں واجب نہیں ہے، خطبے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر خطبے کے یہ 2 رکعت نماز اپنے گھر میں انسان پڑھ لے اور اس کی نماز جو ہے ہو جائے گی۔ یہ جو ہے طریقہ ہے عیدین کی نماز کا، جو ہے خطبہ لازم نہیں ہے، وہ جو ہے گھر کے اندر صرف 2 رکعت، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اذا فاتت العید یصلی رکعتین، جب عید فوت ہو جائے تو گھر میں 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا، تو خطبہ چونکہ ضروری نہیں، لازم نہیں، اس لیے صرف 2 رکعت نماز انسان گھر میں پڑھ لیتا ہے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد یہ کیفیت ہم سے دور فرمائے اور مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھول دے، اپنے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند نہ کرے، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔